الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. اگر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن کر دیں گے. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹمروں شاہ بطحا کی ناموس پر خدا شاہد ہے مکمل ہمارا ایمان ہو نہیں سکتا. ہم اس کے بعد میرے نیائے کی بات بڑے احترام بزرگ و نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑا کرم احسانی کے رب کائنات نے اپنی توفیق کے خاص سے ہمیں یہاں پر درس فکر آخرت کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور امام الشاہ غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ کہ اس مبارک کے اندر جو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نور نظر ہے ان کے عرس کے اندر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اس عرس کے اندر الحمدللہ صبح سندھ کے امیر بھی یہاں تشریف لائے، قبلہ صوفی یا صاحبان تشریف لائے، اور ان کے ساتھ محترم مقام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اسکر نقشبندی طاہری زندہ رکشوک زندہ مجدہ، اور ہمارے قاری آصف صاحب جو حیدرآباد ضلع کے امیر ہیں علامہ نذیر نقشبندی، اور میرے استاد محترم سیدی و مرشدی حضرت علامہ مولانا استاد غلام یاسین شاہ صاحب طاہری نقشبندی طاہری، اور یہاں پر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آنے والے حضور کے غلام کے ذکر کا کرنے کے آنے والا ہر بندہ مہمان خصوصی آیا ہوا ہے. اور یہاں پر آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد جو ہے کل قیامت کا دن ہوگا ساری دنیا سمیٹ دی جائے گی. جب دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی اس زمین کے بارے میں اللہ حکم فرمائے گا فرشتوں جاؤ اس زمین کی جگہ جہاں پر زمین پر مسجدیں تھی ان جگہوں کو اٹھا کر لے آؤ اور لا کر اس کو جنت کا حصہ بنا دو. آپ ایک دن جنت میں بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ ذکر کی محفل ہوتی ہے یہ تو آپ بیٹھے ہی جنت کے اندر ہیں. اگر یہ ذکر کی محفل سجا کے آپ جنگل میں بیٹھے ہوتے تو جنگل کی جگہ بھی رب العزت اس کو بھی جنت کی جگہ بنا دیتا. آپ تو جنتوں میں آئے بیٹھے میں قرآن پاک کی آیت کریمہ جو تلاوت کی اس کے متعلق بات عرض کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا. اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی بھی نیک عمل کرے ذکر او انثى مرد ہو چاہے عورت، اور وہ مومن بشرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، بشرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کو مرنے نہیں دیتے بلکہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دیا کرتے ہیں. اب یہاں پر صالحہ کا لفظ استعمال کیا کہ صالح بندہ ہو اور صالح عمل کرتا ہو. سب سے بڑا صالح عمل علماء وجود کی اندر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا، سب سے اچھا عمل جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کی تعظیم کرنا، اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹ کر پیار کرنا. یہ سب سے بڑا صالح عمل ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو صالح عمل کرے ایسے بندے کو مرنے نہیں دیتے بلکہ کیا کرتے ہیں غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح زندگی عطا فرما دیا کرتے ہیں. دنیا سے چلا بھی جائے لوگوں نے پھانسی دے کر غازی ممتاز حسین قادری کو، ارے وہ لوگ سید صدیق اکبر جو سردار تھے، عمر فاروق سردار تھے، انہوں نے اپنے امامے اتار کر اپنی سرداریاں چھوڑ کر حضور کے قدموں میں قربان کر کے آقا کی غلامی اختیار کرنا چاہیے. ان بدبختوں نے آقا علیہ السلام کو راضی کو کیا کرنا تھا؟ وہ آقا علیہ السلام کا جو لاڈلا تھا، جو نور نظر تھا، جس نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا، نیک عمل کیا، صالح عمل کیا، ارے جب اس کو پھانسی چڑھا کے وہ سوچ یہ رہے تھے، چاہتے یہ تھے کہ پھانسی چڑھا دیں گے اس کے بعد لوگوں میں خوف پیدا ہو جائے گا، لوگ ڈر جائیں گے کہ غازی کا نام لینے والا نہیں ہوگا اور آج کے بعد کوئی بھی کسی گستاخ کو کوئی کچھ کہے گا نہیں. مگر اللہ کی عزت کی قسم یہ بھی تاریخ نے دیکھا کہ غازی ممتاز حسین قادری کے جنازے پر کوئی ایک بندہ نہیں، دو بندہ نہیں،
میں نے تمہارے نبی کا کلمہ ضرور نہیں پڑھا، مگر ایک بات بتا دوں کہ یہ جنازہ کسی قاتل کا نہیں ہو سکتا، یہ امام الشاق ہے، حضور کے عاشق کا جنازہ ہے۔ کہا میں اس لیے کہ ایک عاشق کا جنازہ ہے، اس کے جنازے کو دیکھ کر مجھے رشک آیا کہ جس نبی کے غلام 1400 صدیاں گزرنے کے بعد ایسے ہیں، ارے اس نبی کے ابو بکر کیسا ہوگا، عثمان غنی کیسا ہوگا، ارے مولا شیر خدا کیسا ہوگا، اس کا نواسہ مولا حسین کیسا ہوگا۔ اس کے جنازے کو دیکھ کر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا تھا۔ کوئی مولی کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی پی پی کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے، کوئی تیر کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے، ارے کوئی پتنگ کو راضی کرنے کے لیے پتنگ والوں کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے۔ ارے تم جب بھی نعرہ لگاتی ہو تو کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہی گنبد خزرہ کے مٹی کو خوش کرنے کا مگر 27 گولیاں مار کر غازی نے بتا دیا کہ جو میرے نبی کا گستاخ ہو ایسے بدبخت کو اتنی گولیاں مارو کہ تاریخ کے اندر اس گولیوں کو ملا نہیں ہوگا۔ 27 گولیاں ماری۔ غازی جب جیل کے اندر چلا گیا کسی نے کہا کہ معذاللہ، بڑے بڑے جبے کبے والوں نے منہ کھولا اور کہنے لگے یہ غازی نے غلط کام کیا ہے، یہ قاتل ہے۔ اور میں ان سے کہتا ہوں کہ بدبختو، تم غازی کو قاتل کہتے ہو، اگر غازی قاتل ہے تو پھر جس کو مارا ہے تمہارا مولا سلمان تحصیل، پھر ایسا کرو کہ اگر غازی قاتل ہے تو پھر اس کو شہید کیوں نہیں مان لیتے؟ جاؤ، اگر تم سچے ہو تو جاؤ ممتاز حسین قادری کا اس ہم منا رہے، اور جاؤ سلمان تحصیل کا تو اس کو منا کر دکھاؤ۔ نہیں کوئی منائے گا۔ جب جیل میں چلے گئے ہمارے بہت بڑے عالم غازی ممتاز حسین قادری سے ملنے جیل کے اندر گئے اور غازی سے پوچھا کہ غازی صاحب بتاؤ، آپ کے دل میں کوئی وہم تو نہیں آیا، کوئی خوف تو نہیں آیا، کوئی وسوسہ تو پیدا نہیں ہوا؟ کیونکہ لوگوں نے منہ کھولنا شروع کر دی ہے، کوئی آپ کو قاتل کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو غلط کہہ رہا ہے، بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے؟ غازی اچھلا، چیخ نکلی، کہنے لگا سنو، اللہ کی عزت کی قسم میرے دل میں ذرا بھی وہم و گمان نہیں، ذرا بھی وسوسہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کا وجہ یہ ہے کہ مجھے آئے ہوئے اس وقت 3 مہینے ہوئے ہیں، اور 3 مہینے کے اندر آقا علیہ السلام 12 دفعہ میری جیل میں جلوہ گاہ ہو چکا ہے۔ غازی نے بتایا کہ میں قاتل ہوتا تو حضور قاتلوں کو اپنا دیدار نہیں کرواتے، کہ حضور نے مجھے فقط 3 مہینوں کے اندر 12 دفعہ حضور میری جیل میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے بد نصیبتیں ہم قرار تک نہ پہنچے، ترے یار تک تو پہنچے، تیرے یار تک نہ پہنچے۔ بہت ہے کہ حضور کے روزے تک تو پہنچتے ہیں، تیرے یار تک نہیں پہنچتے۔ اور غازی ممتاز حسین قادری وہ تھا کہ دیاللہ جیل میں بیٹھا ہے، ارے مدینہ نہیں گیا، لوگ مدینہ جانے کے لیے تڑپتے ہیں، اور غازی ممتاز حسین قادری وہ ہے جو مدینہ آنے کے لیے تڑپا کرتا تھا۔ حضور جلوہ گر ہو گئے۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑے عالم ابتسام شجاع باقی دیوبندی سے بہت بڑے عالم تھے، ختم نبوت کی تاریخ چلی، جب ان کو پکڑ کر جیل میں بند کیا جانے لگا، خدا کا کرنا ایسا ہوا وہ اسی جیل میں چلا گیا کہ جس جیل کے اندر غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا گیا۔ غازی الدین کو قید کیا گیا۔ کہتے جب وہاں پر گیا تو اس نے جیلر سے کہا، وارڈن سے کہا، میں کہنے لگا میری خوش بختی ہے، کہنے لگا میری خوش بختی کہ میں اس کوٹھڑی میں آیا ہوں کہ جس کوٹھڑی کے اندر غازی الدین شہید آیا تھا۔ اس نے پلٹا اور کوئی کہتے وارڈن وہی تھا جو غازی الدین کے دور کے اندر تھا۔ اس نے کہا واللہ اللہ کی عزت کی قسم تو واقعی خوش بخت ہے، تو اس کوٹھڑی میں آیا ہے۔ اس نے کہا معاملہ
پھانسی کی سزا ہو گئی. کہتے اسی رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا, سیکورٹی سخت تھی, ایک غازی نکل نہ جائے, وہ غازی کو بھگا نہ دے. کہتے میں اپنے دوستوں کے ساتھ گفت و شنید کرتے تھوڑا آگے بڑھا. کہتے جیسے آگے گیا میں نے کیا دیکھا کہ غازی المدین شہید کے کمرے کے اندر ایک لائٹ چمکتی ہے, لائٹ چمکی. کہتے میں دوڑتا اور واپسی آیا, وہ لائٹ اتنی چمکی کہ در و دیوار کو روشن کر کے اور چھت سے اوپر نکل جاتی ہے. کہتے میں جب گیا تو میں نے کیا دیکھا, غازی المدین دو سال میں بیٹھا ہوا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کر رہا ہے. کہتے میں آگے بڑھا, میں نے کہا غازی یہ معاملہ کیا ہے؟ کہتے غازی بات نہیں کرتا. میں آگے بڑھتے غازی کے قدموں میں ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ غازی میں بھی مسلمان ہوں, میرا نام عبداللہ ہے, صبح تجھے پھانسی ہو جائے گی, اگر تجھے آج نہ بتایا تو دنیا کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتا تاکہ صبح اٹھ کر جب تجھے پھانسی ہو جائے میں حضور کے غلاموں کو بتاؤں, تیرے چاہنے والوں کو بتاؤں, تاکہ حضور کے غلاموں کا ایمان محبت اور بڑھ جائے. کہتے غازی المدین نے آنکھیں اٹھائی اور آنکھیں اٹھا کر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم, ابھی ابھی جو روشنی ہوئی تھی, جب روشنی ہوئی تو اس وقت یہاں پر میری کال کوٹلی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام, امام الانبیاء اور اصحاب رسول تشریف لائے ہوئے تھے, اصحاب رسول تشریف لائے ہوئے تھے. اور کہتے ہیں اس کے بعد حضرت علی آگے بڑھے اور بڑھ کر کہنے لگے بیٹا جیل کے اندر آیا ہے, صبح پھانسی ہے, گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی, نہیں ہو, کہو تو ہم تمہیں لے جائیں. تو کہتے ہیں اس وقت حضرت علی سے غازی المدین شیخ کہتے ہیں میں نے کہنے لگا نہیں ابھی تو مزہ آئے گا کہ حضور کے نام پر اپنی جان دے گا, مزہ آئے گا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا, جس نبی کی خاطر اس کو گستاخ و واسطے جہنم کیا. کہتے لگا تو صبح پھانسی پر چڑھوں گا, خوشی بھی ہے, دکھ اس بات کا ہے کہ جان ایک ہے, کاش کہ 1000 جانیں ہوتی, ایک ایک کر کے ہر جان کو حضور کے قدموں میں قربان کر دیا. اس کے بعد آگے حضور بڑھے اور حضور نے آگے بڑھ کر مجھ کو سینے سے لگا لیا اور کہا میرے بیٹے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں, اگر چاہو تو ہم تمہیں مدینے لے جائیں, اور اگر کہو مدینے لے جائیں, اور اگر پھانسی پہ چلنا ہے تو یہ بتاؤ. تو کہتے غازی کہتے میں نے یا رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے نام پر جان دینا چاہتا ہوں, پھانسی چلنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر روزہ رکھ لینا, حضور نے فرمایا روزہ رکھ لینا غازی, اور کل تمہیں جب پھانسی دے دی جائے تم روزے کی حالت میں ہوگے اور روزے کوثر پہ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے, روزہ رکھ کے اللہ انتظار ایک ساتھ کر لیں گے. غازی المدین شہید نے روزہ رکھا تھا, اور خدا کا کرنا دیکھیے کہ غازی ممتاز حسین قادری کو بھی جب پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا, غازی ممتاز حسین قادری نے اس وقت روزہ رکھا ہوا تھا. غازی ممتاز حسین قادری جانے یا حضور جانے کہ حضور نے ان کو کیا فرمایا ہوگا. یہی بات ہے کہ پھانسی کے پھندے کو دیکھا تو کہنے لگے جلدی لے کر جاؤ. جیلر نے کہا 7 منٹ باقی ہے, انتظار کرو, جلدی کس بات کی ہے. کہنے لگے تم کہتے ہو انتظار کرو, ارے پھانسی کے پھندے کی طرف دیکھو, حضور مجھے لینے کے لیے تشریف لائے ہوئے, حضور مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے. غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا, غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا, تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ. عزیزان گرامی, خصوصی خطاب تو حضرت کا ہوگا, قبلہ تشریف لا چکے ہیں, جو اپنا خود کا ایک انداز ہے خطاب کرنے کا, اور رسول اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر الحمدللہ جب بھی کوئی بات آئی ہے, فقط خطیب نہیں یا نقیب نہیں کہ جنہوں نے خطاب کیا ہو یا نقابت کی ہو, جب بھی حضور کی ناموس کی بات آئی, ختم نبوت کی بات آئی, کبھی بھی حضرت کو کال کی ہے تو حضرت سب سے پہلے ہمیں وہاں پر پریس کلب پہ کھڑے ہوئے نظر آتے تھے. حضور کی ناموس کی بات آئی الحمدللہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے. ہم حضرت کا یہاں پر استقبال کریں گے نعرے کے ساتھ تاکہ پتہ چلے کہ جو حضور کی ناموس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, حضور کے غلام کو کس طرح استقبال کرتے ہیں. میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد اصغر نقشبندی طاہری زیدہ مجروح خطیب اسلام تشریف لائے, حضرت کا استقبال نعروں سے کیجیے, نعرہ تکبیر.